पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 1 घंटा तवील मुलाकात। खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर ट्रंप को अमन का दाई करार दिया। गजा में जंगबंदी के लिए ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा। कहा, अमरीकी सदर की फैसला कुन सलाहियत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के साथ जनूबी एशिया में एक बड़े बहरान को टलने में मदद मिली। मुलाकात का एलानिया जारी कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शानदार शख्सियत के मालिक हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन और बावकार रहनुमा है। दोनों रहनुमा अजीम क़यादत की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में उनका किरदार कलीदी होगा। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीका में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को गैर मामूली प्रोटोकॉल। वाशिंगटन डीसी के एंड्रयूज़ एयरबेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने रेड कारपेट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एयरबेस से रवाना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबी से आगे बढ़ रही है। पाक अमरीका सरबराहान की तारीखी मुलाकात पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रद्द-ए-अमल। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में लिखा, भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी के मुआशी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स ने 1,61,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर ली। इंडेक्स में 1,902 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर करने पर इजहार मुसर्रत। बोले, हुकूमत की मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों की तारीख रकम हो रही है। मुआशी तरक्की का सफ़र अब तेज़ी से जारी रहेगा। खेल में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान की सरजनिश। आईसीसी केस का तफसीली फैसला आज सुनाएगी। पीसीबी की शिकायत पर भारतीय कप्तान सूर्या यादव को समाअत के लिए बुलाया गया। भारतीय कप्तान सियासी बयानात का कोई जवाब पेश न कर सके। पीसीबी ने सूर्या मुखालिफ दलीलों के अंबार लगा दिए। भारतीय कप्तान को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सजा का इम्कान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अफसरान सर जोड़कर बैठ गए। सूर्या यादव को नरम तरीन सजा सुनाने के लिए आईसीसी से लॉबिंग। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अंदाज को इशू बना लिया। आईसीसी से हारिस और फरहान की शिकायत कर दी। फरहान ने गन सेलिब्रेशन का अंदाज अपनाया। हारिस ने जेट क्रैश का इशारा दिया। भारत का कहना है कि ये रवैया गेम स्पिरिट के खिलाफ है। दोनों प्लेयर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को भारत से टकराव होगा। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। 136 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 124 रन बना सकी। शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। परवेज हुसैन 0 पर आउट हुए। तौहीद 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहिन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद हारिस ने 31 और मोहम्मद नवाज ने 25 रन की इनिंग खेली। काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। महकमा बल्दियात का कलमदान सईद गनी से वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को देने का फैसला। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान जाम खान शोरो को दिया जाएगा। शाहिद थीम को काबीना से फारिग करके महकमा लेबर का कलमदान सईद गनी को दिए जाने का इम्कान। इस्माइल राहो की काबीना में शमूलियत मुतवक्के। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का कलमदान सौंपा जाएगा। सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज़ को मैंडेट दिया। मरियम नवाज़ पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। सियासत के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें।
بلاول کا کسانوں کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان، سندھ حکومت 1 بوری DAP اور 2 بوری کھاد مفت فراہم کرے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کسان دوست پالیسی کا فائدہ ملک کے مزدوروں اور ہر شخص کو ہوگا۔ یہ سنجیدہ ایشو ہے، جو اس کو نہیں سمجھ رہا اس کی کم عقلی ہے۔ پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کر رہی، ہم پنجاب کے متاثرہ بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ سی پیک عوام اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترقی کا نیا دور ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا پاک چین اقتصادی راہداری کے فریم ورک کے تحت 14ویں مشترکہ تعاون کمیٹی کے اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں جو اعتماد اور مشترکہ تقدیر میں بندھے ہوئے ہیں۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے وزراء، لائن منسٹریز کے حکام اور ماہرین شریک۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں پاکستان عالمی سطح پر فلسطین کا معاملہ اٹھا رہا ہے، ہم فلسطینیوں کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ آج دنیا اسرائیل کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین اور غزہ، امریکہ جرم میں شریک ہے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں وزیر اعظم اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی کا ذکر ہوا، نسل کشی کا لفظ بھی شامل کرنا چاہیے تھا، پوری دنیا میں بیداری کی لہر کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کے معاملے پر وفاقی وزراء کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کامیاب، حکومت نے مطالبات تسلیم کر لیے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے کہ آئینی دائرے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ کشمیر میں بجلی 3 روپے فی یونٹ اور آٹا بھی کم قیمت پر فراہم کیا جا رہا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا غیر آئینی مطالبہ کیا۔ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بے وفائی ہوگی۔ DGI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، طلباء اور انتظامیہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ DGI-SPR کی طلباء سے خصوصی نشست، سوالات کے جوابات دیے۔ شرکا نے DGI-SPR کے جوابات کو حوصلہ افزا اور خوشائند قرار دیا۔ طلباء کا مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں خوفناک حادثہ، دانا سر کے مقام پر تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں مرد، خواتین اور بچے شامل۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ گاڑی کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ پنجاب کے سرکاری اور نجی میڈیکل کالجز کے لیے نئی ایڈمیشن پالیسی کی منظوری، MD کیٹ لازمی قرار، اوورسیز طلباء کے لیے $10,000 فیس مقرر، پرائیویٹ کالجز میں داخلے کا نیا شفاف نظام، پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے بعد لازمی سروس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محکمہ صحت سے متعلق خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے، مریم نواز کی نواز شریف میڈیکل سٹی کے قیام کی ہدایت۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا وائٹ ہاؤس میں پرتپاک استقبال، صدر ٹرمپ نے ترک صدر کو اپنی نشست پر بٹھایا، ان کے لیے کرسی بھی کھینچ کر پیچھے کی۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں دونوں سربراہان میں خوشگوار گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر نے ملاقات کو مثبت اور اردوان کو پرانا دوست قرار دیا، کہا ترکیہ نے شاندار فوج تیار کی ہے، انہیں وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہنا ہمارے لیے اعزاز ہے، غزہ کے حوالے سے بہت جلد کسی معاہدے تک پہنچیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے آج اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا خطاب، عرب اور مسلم ممالک کا صہیونی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ۔ نیتن یاہو کی تقریر کے دوران تمام ممالک کے مندوب اسمبلی ہال سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں آج چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس بھی خطاب کریں گے۔
اسرائیل مغربی کنارہ ضم نہیں کرے گا، بس اب بہت ہو گیا، مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا غزہ جنگ بندی پر عرب ممالک سے مثبت بات چیت ہوئی، جلد غزہ کے معاملے پر امن معاہدہ ممکن ہے۔ غزہ میں مزید 27 فلسطینی صہیونی فوج کی بربریت کا شکار، 16 افراد امدادی مرکز پر گولیوں کا نشانہ بنے، بھوک سے مزید ایک بچہ جان سے گیا۔ غزہ سٹی سے مستقل حملوں کا سلسلہ جاری، مغربی کنارے سے مزید 24 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ حملوں اور ایندھن کی کمی کے باعث 7 اسپتال اور صحت کے مراکز غیر فعال، مجموعی شہادتوں کی تعداد 65,500 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کے یمن کے دارالحکومت صنعا پر فضائی حملے، صہیونی جنگی طیاروں اور فضائی یونٹس کے ذریعے انصار اللہ کے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں انصار اللہ کے جنگجو مارے گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ، یمنی میڈیا کے مطابق حملے میں 2 افراد جاں بحق اور 48 زخمی ہوئے۔ عبد الملک الحوثی کا اسرائیل پر نسل کشی کا الزام، کہا امریکہ کے ویٹو نے اسرائیل کو مزید حوصلہ دیا۔ مائیکروسافٹ نے فلسطینیوں کی نگرانی کے لیے اسرائیل کی AI ٹیکنالوجی تک رسائی روک دی۔ مائیکروسافٹ کی جانب سے کہا گیا کہ کمپنی نے اسرائیلی فوج کی ایک خفیہ انٹیلیجنس یونٹ کو اپنی کلاؤڈ سروسز سے بلاک کر دیا۔ یہ یونٹ فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر نگرانی کے لیے اس پلیٹ فارم کا استعمال کر رہا تھا۔ کانگریس کو جھوٹا بیان دینے اور کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات، امریکہ کے سابق FBI ڈائریکٹر جیمز کومی پر فرد جرم عائد۔ ورجینیا کے فیڈرل عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ کومی نے 2020 میں روسی مداخلت سے متعلق سماعت میں غلط بیانی کی۔ صدر ٹرمپ نے فرد جرم کو انصاف کی فتح قرار دیا۔ مقبوضہ لداخ میں پرتشدد مظاہروں کے بعد قابض بھارت سرکار نے کرفیو لگا دیا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے لداخ میں CRPF تعینات، بغیر اجازت ریلیوں پر پابندی، شہر کی مارکیٹس اور کاروباری مراکز کو بند کروا دیا گیا۔ مظاہرین کا لداخ کو ریاستی حیثیت اور آئینی تحفظ دینے کا مطالبہ۔ گزشتہ روز پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 4 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ مظاہرین کی جانب سے BJP کے دفتر کو بھی آگ لگا دی گئی تھی۔ سپر ٹائفون ریگاسا نے چین، تائیوان اور فلپائن میں تباہی مچا دی۔ تائیوان میں 14 ہلاکتیں، فلپائن میں 10 افراد جان سے گئے۔ چین میں 20 لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ گوانگسی ریجن میں ٹرین سروس معطل، تائیوان میں شدید بارشیں، جھیل میں شگاف پڑنے سے سیلابی ریلیں، پل اور سڑکیں بہا لے گئے، درجنوں افراد زخمی۔ فلپائن میں 7 ماہی گیر لہروں کی نظر، 5 اب بھی لاپتہ۔ سپر ٹائفون کا رخ اب ویتنام کی جانب۔